شیخ محترم، ایک تو یہ بات ہے کہ سلیم بن قیس الحالی کی کتاب سے تھوڑا سا ضمن عرض کر دیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ اس کا جو شواہد ہے شاہد وہ تو سلیم بن قیس الحالی کی کتاب ہے، وہ ثابت نہیں ہے، اس میں ایسے ہے تو ویسے ہے۔ دوسرا جو سب سے اہم سوال جو کھڑا ہوتا ہے نا، یقیناً ہر بندے کے ذہن میں وہ بات آتی ہے، وہ ہے مولا علی علیہ السلام گھر پر موجود تھے، پھر انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، بعض کہتے ہیں جی انہوں نے کوئی قصاص نہیں دیا، کوئی مطالبہ نہیں کیا، کبھی انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ مطلب مولا علی علیہ السلام جو شجاع تھے، جو حیدر تھے، ان کی بڑی فتوحات ہیں، وہ ساری باتیں یعنی اہل سنت کے ہاں بھی انڈرسٹوڈ مانی جاتی ہیں۔ اتنا بڑا واقعہ ان کے گھر میں ہو اور وہ تلوار نہ اٹھائیں اور یا اس کا وہ قصاص نہ لیں، تو یہ ایک عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے، جو کہ بڑی حد تک لگتا بھی ہے کہ اعتراض تو بجا ہے۔ تو یہ دو باتیں، ایک سلیم بن قیس الحالی کی کتاب کا ضمناً آپ کچھ ہمیں بتا دیں کہ کس نوعیت کی وہ کتاب ہے، وہ تو آپ نے دیگر کتابوں سے بھی وہ اسناد بتا دی ہے، صحیح ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا یہ مولا علی علیہ السلام کا اصل یہ ہے جی کہ کتاب سلیم بن قیس الحالی کے جو کتاب ہے وہ تو ثابت ہے، یعنی ایت اللہ کوئی نے بھی باقی تمام ہمارے یعنی محدثین نے اس کتاب کو ثابت کیا ہے، اور یہ کتاب 2 جلدوں میں، ضخیم جلدوں میں آ چکی ہے۔ اچھا، یہ محمد باقر زنجانی انصاری ان کی تحقیق کے ساتھ ہے، اور انہوں نے اس پر مستقل ایک جلد لکھی ہے، اس کی توثیق کے لیے، اس کی تخریج بھی لکھی ہے، توثیق بھی لکھی ہے۔ انہوں نے شیعہ محدثین کی عبارات لکھی ہیں کہ یہ کتاب جو ہے حضرت سلیم ابن قیس ہلالی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مولا علی سے لے کر امام سجاد علیہ السلام تک، یعنی ائمہ کے اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور لہذا کتاب تو ثابت ہے، یہ انہوں نے اس کتاب میں ثابت کیا۔ اب یہ میں نے 2-3 مولوی صاحبان کے وہ باتیں سنی، کہتے ہیں جی یہ تو ایک ہی ماخذ ہے، یہ جو ذاکرین پڑھتے ہیں بی بی کی شہادت ہوئی، دروازے پہ یہ ہوا، اور اس کا ماخذ یعنی جو اصل بنیاد ہے یعنی اس واقعہ کی، وہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی ہے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ اس کتاب سے بھی آشنا ہے کہ اس کتاب کی کیا اہمیت ہے۔ جو میں نے بی بی کی شہادت آپ کو بتائی ہے، روایات پڑھی ہیں، ان کے سلسلے روات میں سے کوئی راوی سلیم ابن قیس ہلالی نامی نہیں ہے، نہ ابان بن ابی عیاش کا نام آیا ہے، ان دونوں میں سے کوئی راوی ادھر نہیں ہے، صحیح و سند روایات بولتے۔ لہذا وہ روایات سلیم ابن قیس ہلالی میں درج کیا ہوا بی بی کی شہادت کے واقعہ کی تائید کرتا ہے، صحیح و سند احادیث سے اس کتاب کے مندرجات کی تائید ہوتی ہے۔ یہ تو اس میں جو واقعات درج ہیں وہ تو ٹھیک ہو گئے کہ جب صحیح و سند دوسری کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، دیگر سلسلہ سند آ گیا ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین آ گئے، انہوں نے خود بیان کیا اپنی دادی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کو۔ تو اس کتاب پہ ابان ابن ابی عیاش کی توثیق بھی موجود ہے۔ ہمارے محدثین نے یہ ثابت کیا ہے کہ ابان بن ابی عیاش پر جو معمولی جرح کی گئی ہے وہ سنیوں سے نقل ہوئی ہے۔ اچھا، علامہ ہلی نے بھی نقل کر دیا، بہت سارے تسامحات ہوئے ہیں، ہمارے بعض یعنی علماء سے تسامحات ہوئے، لیکن ہمارے یہ علامہ نمازی شعرودی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے معجم و رجال الحدیث کا یعنی مستدرک لکھا ہے، غالباً 7 کے 8 جلدوں میں ہے۔ انہوں نے ابان بن ابی عیاش کی مدلل دلائل سے توثیق پیش کی،
تو انہوں نے کہا کہ ابن غزیری کی پہلے تو رجال ہی ثابت نہیں ہے جس میں اس پر جرح ہے، وہ ثابت نہیں، کتاب ہی ثابت ہے، لیکن اس کو کسی نے نہیں کہا کہ ابان بن ابی عیاش من گھڑت روایات بیان کرتا ہے، قذاب ہے، یہ کسی نے نہیں کہا۔ زیادہ سے زیادہ جرح ہے تو یہ ہے کہ وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ وہ یعنی بناتا ہے، گھڑتا ہے، یعنی جرح مفسر وہ نہیں ہے وضع ہونے کی۔ باقی اس کے شواہد موجود ہیں کتابوں میں، اور ان کا یعنی مقدمہ پڑھا جائے، میں اپنے قارئین سے التماس کروں گا کہ 2 جلدوں میں علامہ محمد باقر انصاری زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا پوری ایک جلد اس کی یعنی توثیق میں موجود ہے، اور انہوں نے ابان بن ابی عیاش کی توثیق بھی پیش کی ہے دلائل سے، اور ہمارے علماء نے بھی یعنی اس کی توثیق بھی پیش کیا، لہٰذا یہ مختلف فی ہوا راوی، تو مختلف فی ہے راوی جو ہے فحدیث حسن، اس سے مروی حدیث حسن درجے کی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بی بی کی شہادت کا واقعہ ہو اور احراق باب فاطمہ ہو، وہ تو صحیح و سند باقی روایات سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے۔ اب اس پہ آپ یہ نہیں کریں کہ یہ بنیاد ہے، یہ کوئی جواب کیا نام ہے۔